بڑی شانیں ہیں کیونکہ وہ تو بات کرتے ہیں. اور چند دن پہلے ہی اس ہستی کا ہم نے صعود بیان کیا, اوپر جانا بیان کیا, جن کے سدرۃ المنتہا بھی جن کے قدموں کے نیچے. لیکن آج ان کا کرنا ہے جن کے پر ٹوٹے ہوئے, گناہ کر کر کے پر توڑ بیٹھے, پرے پرواز میں کوئی جان ہی نہیں رہی. قدرت فرماتی ہے چل تو نہیں ہے اٹھ سکتا تو میں آ جا. اب کہو سبحان اللہ. یہ نزول جلال کا یہ مطلب ہے, اور یہ حدیث معتبر ہیں, مشکوٰۃ شریف میں بھی ہیں, ترغیب کی سب کتابوں میں بھی ہے. اور ان سے بھی جا کے پوچھو وہ قدرت کو اگر بندوں سے پیار کوئی نہیں تو اترتا کیوں ہے؟ جہاں جس شان میں, جس حالت میں, جہاں بھی جس طرح رہتا ہے رہے, یہ کیوں کہتا میں اتر آتا ہوں؟ کیوں ہے کوئی نہیں پیار کی جھلک نظر آتی. معلوم ہوا قدرت کو بندوں سے پیار میں کتنی حرارت ہے. وہ محسوس فرماتے ہیں اس بات کو کہ ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہے. اب بندے یہ سن کے بھی اگر محسوس نہ کریں بھئی ہمیں اس کو پکارنا چاہیے, یہ ناقدری والی بات ہے. اب کی بات نہیں کر رہا, یہ رات کی بات کر رہا ہوں. فرمایا صبح تک میں پکارتا رہتا, اور کوئی مغفرت کا طلبگار ہے, کوئی معافی چاہتا ہے تو ہم معافی دینے آئے. حالانکہ معافی دینے والے کبھی حقیقی جو ہوں جی, ایسے بادشاہ بھی بڑے ناز میں رہتے ہیں, مانگو معافی ہم سے, مانگو معافی. ایسا نہیں کوئی ہے جو باہر نکل کے گئے, باہر نکل کے گئے مانگو معافی نہیں. آپ ہی دو درخواست تو پھر کوئی سوچ کے ایسے قلموں میں رکھ لیتے ہیں, مشاورت کریں گے جی, اس سے بات کریں گے, اس سے بات کریں گے. کوئی ناز ہے, کوئی انداز ہے حاکم کا کہ معاف بھی کرتا ہے تو کسی طریقے سے کرتا ہے. یہ کیسا حاکم ہے؟ اہلی حاکموں کا حاکم, احکم الحاکمین, جس کے قبضے قدرت میں ہر شے, کوئی عاجزی نہیں, کوئی محتاجی نہیں, بے نیاز ذات. لیکن پیار دیکھو اپنے بندوں سے تو خود پکارتا ہے, او میں آ گیا ہوں, کوئی ہے معافی چاہنے والا. میں پوچھتا ہوں کہ تم تقریر کرتے ہو توحید کی تو اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کسائی دنیا میں چپ چپ سے نہیں سکتا چکے میں, کوئی رحم نہیں آتا اسے, پھڑ گیا مانے. اس طرح بتاتا ہے جی بھائی فرشتے جو ہے بندے پکڑ کے سٹی. میں نے کہا بندے اتنے بے قدرے نہیں آئے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, یہ بڑے عزت والے ہیں. گناہگار ہوں تب بھی ان کی عزت دیکھ, قدرت ان کی معافی کے لیے خود تشریف لا رہی تھی. یہ نزول جلال کا معنی ہے. اب میں تشریف تک پہنچ گیا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, ورنہ تقریر ختم ہو جاتی. نزول جلال آپ کو سمجھنا آتا کہ کیا کہہ گیا ہے. اب ہماری مجبوری ہے, کیا کریں, نزول جلال نہیں سمجھتے. بلکہ میں آج وہ جیو پر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انٹرویو کر رہے ہیں, شب برات کہتے کسی ہیں مارکیٹ میں عورتوں سے, بچوں سے, بندوں سے, وہ کہتے ہیں جس پہ جی بیدار ہوئی تھی, کوئی کہتا جی پتہ ہی کوئی نہیں. یہ حالت ہے ہماری قوم کی جی. اور اس قوم کو بتایا کیا جاتا ہے شب برات کا پتہ نہیں, شب معراج کا پتہ نہیں, شب قدر کا پتہ نہیں. یہ وہ سروے کر رہا ہے اور ہر ایک جواب غلط دے رہا ہے. 10-12 کا تو میں نے بھی سنا, روٹی کھاتے کھاتے ایسے میں دیکھ رہا تھا. 10-12 نے کہا پتہ ہی کوئی نہیں, بطوریہ بات ہے. آپ پوچھیں جی ویلنٹائن ڈے کب ہے, وہ سنانا جی پیار کا دے رہا ہے. ویلنٹائن ڈے کس کا ہے جس کو یاد کیا پھرتے ہو ظالمو؟ کہا جی ہمارے پیار کا. میں نے کہا شب برات وہ رات ہے جو رب کے پیار کی رات ہے. اپنے پیار پہچاننے لگے ہو اور قدرت کے پیار پہچانتے ہی نہیں ہو, اس کے پیار کی رات ہے. اب اگر ہماری قوم جواب دے ویلنٹائن ڈے کون ہے اور شب برات نہ پہچانی تو پھر میں غصہ نہ ہوں. ہمیں کس لیے رب تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم مولوی ہوں؟ صرف آپ کی تابعداری کے لیے کہ آپ کی ہم خدمت کرتے رہے, سچ بات ہی نہ کہیں. جب قوم اس رخ پہ چلنے لگے تو ہمارا کام مر جانا ہے, سیدھا ہمارا کام ہی نہیں. قوم کو یہ تمیز ہی نہ ہو, قوم کے اندر یہ طلب ہی ختم ہو جائے, تمیز ختم ہو جائے کہ کس کو پہچاننا ہے کسے نہیں پہچاننا, پھر ہمیں جینے کی
ایسی تقریریں کرو گے تو برطانیہ میں نہیں جاؤ گے. اگر ایسا ماحول ہو جائے اور کوئی جنت میں رہنے کو کہہ دے تو ہم جنت میں رہنے کو بھی تیار نہیں. کیوں؟ جو ہمارے پیارے آقا نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کے مطابق ہمیں احساس ہونا ہے. آج دن خدا کی قسم میں نے دیکھا 10-15 سے اسے پوچھو پتہ ہی کوئی شب بات کیا. اور اگر ایسے پوچھ لو گرو گھنٹالوں سے جی سوال کرو کہ امریکہ کی وزیر خارجہ جو ہے وہ کدھر ہے پچھلے ہفتے سے 1 گھنٹے کا حل بیان کریں گے. کوئی نہیں سمجھائے نکمہ صاحب آدمی بالکل اس سے پوچھ لو مقولہ لیزہ کدھر گئی ہے تو پورے ہفتے کو پوری تفصیل بیان کریں. پچھلے ہفتے فلانے بندے سے اس کی ملاقات ایڈا صاحب جاتے کو بھی بیان کریں. اچھا جی سبحان اللہ یہ اب طلب کی بات ہے نا. اور اب اسی سے پوچھو معراج شریف کون سی رات ہے ہم ماما سے پوچھ کے بیان کر. 3 عورتوں جوان 3 عورتوں نے کہا امی سے پوچھ لو. وہ خریداری کے لیے گئی تھی نا مایا میں ساتھ تھی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں امی سے پوچھو. دین کی بات ہے تو امی سے پوچھو. دین کی بات ہے تو ابے سے پوچھو. تو کنڈا جاتا پچھلے ہفتے کتنے رہی ہے ساڑھے سے پوچھو. وہ بخشوائے گی تمہیں. وہ قبر میں ساتھ جائے گی اور قبر میں ساتھ جائے گی بخشوائے گی آخرت بہتر بنائے گی قدرت سے معافیاں لے کے دے گی. کس چکر میں پڑ گئی امت مسلمہ. ان کے تو اپنے کنڈے ہو جائیں گے کوئی ساتھ جانے والا نہیں. مسلمانوں یاد اسے رکھو جس کا جمال جہاں آ رہا قبر میں بھی نظر آنے والا. ان کی باتیں یاد نہ کرے اور ان کے ہم یاد کرتے پھر پرانے دن گئے رہے اٹھے گئے رہے اتنے آئے کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے دنیا داری ہے لیکن دنیا داری فانی زندگی چند روزہ جن کے ساتھ ہمارا آخرت ہے جن کے ساتھ جاودانی زندگی ہے جن کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے جو باقی تعلق ہے. باقی سب حادث اور فانی تعلق ہے ٹوٹ جانے والے. باقی تعلق ہمیشہ کا خدا کے ساتھ کے پیارے مصطفیٰ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حالت میں جس میں ہو جہاں ہو جو ہو جہاں ہو پوری سپیڈ 100 میل کی سپیڈ میں گاڑی دوڑا رہے ہو جی. اب ہماری گلیوں میں بھی پریسٹن کا پتہ نہیں بریڈ فورڈ کی گلیوں میں بھی انہوں نے جمپ بنا دی جی. جمپ بنا دی. پتہ ہے کس لیے بناتی ہیں؟ اس لیے نہیں بناتے کہ اس سے آپ گریں اور آپ کا سر پڑ جائے. اس لیے بناتے ہیں کہ آپ سپیڈ کم کریں تھوڑا سا ہوش کریں. قدرت نے بھی شب برات کی آپ کے عمل و ایمان کی گاڑی کے لیے جمپ بنائے. لیکن یہ بریک تے مار پھر دیکھ میری بخشش تمہیں کیا ہے شب برات میں کہ جمپ ہے. اور ایمان و عمل والی گاڑی جس طرح تو دوڑائے جا رہا ہے 150 میل کی سپیڈ پر اپنی مرضی سے تو قدرت نے جمپ بنایا شب برات. تھوڑی جی مٹی کر بریک لا تھوڑی. اب تھوڑا جب گاڑی آہستہ ہوتی ہے نا پھر بندے کو ہوش آتی ہے نا تھوڑا ادھر ادھر پہچانتا ہے خطرے کو بھی بھانپتا ہے. اسی طرح جب اپنے ایمان عمل کی گاڑی آپ تھوڑی سی جس روش پہ چلا رہے ہیں تھوڑی سی آہستہ کریں گے ادھر جناب قدرت کی رحمتیں بندے کو پکڑ لیں. تھوڑا سا چمکا. اب ہمارے پاس کئی ذرائع ہیں گمراہی تو اتنی پھیل گئی مسلمانوں تو کیا کیا مثال دوں اس کی. لیکن قرآن مقدس نے کہا اور یہ خاص بیماریاں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اب بتاؤ جو حالت پرسو ہوگی قیامت کی حشر کی اس کو پہلے بیان کرنا. اگر قدرت کو یہ پسند ہوتا کہ مارے جائیں بندے تو پہلے کو بتاتا. معلوم ہوتا ہے قدرت سارے انتظام بچانے کے کر رہی ہے مارنے کے نہیں کر رہی. یہ بات بڑی باریک ہے اگر آپ اس کو سمجھیں. ہمارے ملک پاکستان میں اگر کوئی کیمرہ لگایا ہو نا سپیڈ کا چھپا کے لگاتے بتاتے نہیں. کیوں؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ضرور پھنسے. اچھا یہ لگاتے ہیں تو 3 پہلے سائن دیتے ہیں آگے کیمرہ ہوش کرو. تو میں کہتا جب بتانا تھا تو لگایا کیوں؟ انہوں نے کہا لگایا اس لیے کہ سپیڈ آہستہ کرانی ہے تم سے جرمانہ نہیں لینا. اس نیت سے اگر لگایا ہو کہ ضرور تمہیں پکڑے اور جرمانہ کرے تب تو بتایا نہیں.